کیا محمد تم لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ مٹی پہ رگڑتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں؟ ہاں وہ ایسا کرتے تو ہیں۔ لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تو میں ان کا منہ مٹی میں رگڑ دوں گا۔ زندگی کا ایک عجیب تماشا دیکھیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کتنا کمزور ہوتا ہے، کتنا محتاج ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اسے تھوڑی طاقت ملتی ہے، تھوڑا علم ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جب اسے مال و دولت مل جاتی ہے تو وہ بدل جاتا ہے۔ کہ آپ نے کبھی غور کیا، پہلے زمانے میں جب پانی ختم ہو جاتا تھا تو لوگوں کے پاس اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بارش صرف اللہ برساتا ہے، وہ جانتے تھے کہ مسبب سبب پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، اس لیے وہ رو رو کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ لیکن آج کا انسان جب نل کھولتا ہے اور پانی نہیں آتا تو اس کا دھیان اللہ رب العزت کی طرف نہیں جاتا، وہ فوراً واٹر کمپنی کو فون کرتا ہے، وہ موٹر یا مشین کو دیکھتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی، یہ اسباب، یہ دولت، انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میری عقل، میری محنت، میری سائنس کا کمال ہے، اور یہیں سے ٹھیک اسی لمحے سے انسان کی سرکشی شروع ہوتی ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب اسباب ہیں، ان اسباب کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی اس عظیم سورت یعنی سورہ علق کا وہ حصہ بیان کریں گے جو انسانی نفسیات کے اس سب سے بڑے ناسور یعنی تکبر اور سرکشی کا پردہ چاک کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے فرعون وقت کی جس نے اپنی دولت کے نشے میں اللہ رب العزت کے محبوب ترین بندے کو سجدے سے روکنے کی کوشش کی، اور پھر رب کائنات نے اسے کیسے عبرتناک جواب دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے، مالدار دیکھتا ہے، بے پرواہ دیکھتا ہے۔ یہاں پر لفظ کلا کا استعمال ہوا ہے، یہ ایک ڈانٹ ہے، یہ ایک جھڑک ہے، اس کا مطلب ہے رک جاؤ، خبردار۔ جب بھی یہ لفظ آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ انسان کسی بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، جس غلط فہمی کو توڑنا ضروری ہے۔ یہاں کس بات پر ڈانٹ پڑ رہی؟ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس سورت کا جو پہلا حصہ بیان کیا ہے وہ علم کے بارے میں تھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس رب نے انسان کو جمے ہوئے خون یعنی علق سے اٹھا کر اشرف المخلوقات بنایا، جس نے ایک حقیر چیز کو اتنی عظمت پر جا کر کے بٹھا دیا کہ وہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل بن گئی، اسے بولنا سکھایا، اسے ٹیکنالوجی اور علم دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اس کے سامنے جھک جاتا، لیکن ہوا کیا؟ انسان نے شکر ادا نہیں کیا۔ جیسے جیسے انسان علم اور انوویشن میں آگے بڑھا، اس کا بھروسہ اپنی عقل پر بڑھ گیا اور اللہ پر کم ہو گیا۔ یہ انسان کی فطرت بن گئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور یہ سرکشی اور حد سے بڑھ جانا کس لیے ہوا؟ اور رآہ استغنی، وہ اس لیے کیونکہ اس نے خود کو بے پرواہ سمجھ لیا۔ یہاں ایک بہت باریک نکتہ ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ امیر ہو گیا تو بگڑ گیا، نہیں، بلکہ فرمایا اس نے اپنے آپ کو امیر سمجھ لیا ہے۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال، یہ عہدہ، یہ طاقت اس نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے۔ یہاں پر لفظ استغنا کا استعمال ہوا جس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مال ہے جسے انسان نے پاگلوں کی طرح طلب کیا تھا، اور جب مل گیا تو سمجھا کہ اب میں اللہ کا محتاج نہیں رہا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میری محنت ہے، میرا ٹیلنٹ ہے، بالکل قارون کی طرح جس نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو غنی سمجھا اور تکبر کیا، تو انجام کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اسے ہلاک و برباد کر دیا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہر امیر سرکش نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھی، انہیں وہ بادشاہت ملی جو آج تک کسی کو نہیں ملی۔ جنات ان کے تابع، ہوائیں ان کے حکم کی غلام، پرندوں کی بولی وہ سمجھتے تھے، لیکن کیا ان میں غرور آیا؟ ہرگز نہیں۔ جب ان کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دیا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور دوسری طرف آپ فرعون کو دیکھ لیں، جسے اللہ نے بادشاہت دی تو اس نے تکبر کیا اور حد سے بڑھ گیا، سرکشی کی، کہنے لگا میں ہی رب ہوں۔ یہاں بتانا کیا مقصود ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مومن نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے
اور کافر اور غافل انسان نعمت ملنے پر سرکش ہو جاتا ہے۔ یہ دولت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن اے مغرور انسان، تو جتنا چاہے اڑ لے، جتنا چاہے اپنی دولت کے قلعے تعمیر کر لے، ایک حقیقت اٹل ہے، ان الی ربک الرجعہ، یقیناً تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ ایک دھمکی بھی ہے اور ایک حقیقت بھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تیری یہ آزادی عارضی ہے، تیری یہ بے نیازی جھوٹی ہے، تو سمجھتا ہے کہ تو غنی ہے، ارے تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں۔ ایک سانس اٹک جائے تو تیری ساری دولت دری کی دری رہ جائے۔ واپسی وہی ہے جہاں سے شروعات ہوئی تھی۔ اگر دنیا میں تیرا غرور نہیں ٹوٹا تو موت کے بعد تو تجھے اسی رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ رب جو تجھے غریبی سے امیری کی طرف لے گیا، وہ تجھے واپس مٹی میں ملا دے گا۔ یہ آیت انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ اے انسان اپنی اوقات مت بھول، تو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوا ہے۔ اب قرآن ایک عام اصول بیان کرنے کے بعد ایک خاص واقعے کی طرف آتا ہے، ایک ایسے شخص کی تصویر کھینچتا ہے جو سرکشی کی زندہ مثال تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ یہاں وہ شخص جو روک رہا ہے وہ ابو جہل ہے، اور وہ بندہ جس کو روکا جا رہا ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ قرآن کا انداز دیکھیے، اللہ نے نبی کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا عبدن، ایک بندے کو۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کو پیار کا لقب ہے، گویا اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یہ میرا خاص بندہ ہے، بندگی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، اور یہ بدبخت اس بندے کو روک رہا ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو جہل نے مکہ میں قسم کھائی۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، کیا محمد تم لوگوں کے سامنے اپنا سر مٹی پر رگڑتے ہیں، یعنی سجدہ کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو اس ملعون نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تو میں نعوذ باللہ ان کا منہ مٹی میں رگڑ دوں گا۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی، یہ طغیان یعنی سرکشی کی انتہا تھی۔ ایک طرف اللہ کا محبوب بنتا ہے جو ہدایت پر ہے، تقوی کا حکم دے رہا ہے، اور دوسری طرف یہ جاہل سردار ہے جو اپنی طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے۔ پھر وہ دن آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل آگے بڑھا، اس کے ارادے خطرناک تھے۔ وہ قریب پہنچا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اپنا پاؤں رکھے۔ مکہ والے دیکھ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا، لیکن اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل الٹے پاؤں پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو کسی چیز سے بچا رہا ہے۔ لوگ دوڑ کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ اے ابو الحکم، ابو الحکم ابو جہل ہی کو کہتے تھے، کہ اے ابو الحکم تجھے کیا ہوا؟ وہ ہانپتے ہوئے بولا، میرے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک خندق حائل ہو گئی تھی۔ ایک ہولناک منظر تھا، اور اس منظر میں نے پروں والی مخلوق دیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اس دن میرے ذرا سا اور قریب آتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ اس واقعے پر اللہ رب العزت کا تبصرہ سنیے، الفاظ میں کتنا غضب اور تعجب ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، بھلا دیکھو تو صحیح، اگر وہ نماز پڑھنے والا سیدھے راستے پر ہو، ہدایت پر ہو، یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو۔ یہاں اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے کہ اے بدبخت، تو کسے روک رہا ہے؟ اس شخص کو جو خود ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو لوگوں کو نیکی اور تقوی سکھا رہا ہے۔ کہ تیری عقل مر گئی ہے؟ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کی پیروی کی جاتی، لیکن تو الٹا اسے روک رہا ہے۔ پھر فرمایا، ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، بھلا دیکھو تو اگر اس روکنے والے نے جھٹلایا اور منہ موڑا تو کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے؟ یہ جملہ دل دہلا دینے والا ہے۔ کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے؟ یہ ظالموں کے لیے سب سے بڑی وعید اور مظلوموں کے لیے سب سے بڑی تسلی ہے۔ ابو جہل جو سمجھ رہا تھا کہ وہ طاقتور ہے، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ ایک ذات ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے، وہ ذات جو دلوں کے بھید بھی جانتی ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے تو پھر اسے کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ اس کی ہر حرکت، ہر ظلم، ہر تکبر کو ریکارڈ کرتا ہے اور اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ پھر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ نے دھمکی دی، ایسی دھمکی جو پہاڑوں کو ریسا ریسا کر دے۔ کلا لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ،
ہرگز نہیں، خبردار، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کے گھسیٹیں گے۔ یہاں لفظ لنصفعن استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو انتہائی سختی سے پکڑ کر جھٹکے سے کھینچنا، اور ناصیہ کا مطلب ہوتا ہے پیشانی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے پیشانی کا ذکر کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیونکہ عربوں میں پیشانی عزت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ ابو جہل اپنی پیشانی پر بہت ناز کرتا تھا، اسے خوشبوؤں سے مہکاتا تھا، اس پر تکبر کی شکنیں ڈالتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم اسی پیشانی سے، اسی عزت والی جگہ سے پکڑ کر اسے ذلیل کریں گے اور جانوروں کی طرح گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ یہ کتنا زبردست کلام ہے۔ اصل میں جھوٹا تو وہ آدمی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ پیشانی جھوٹی ہے۔ وہ اس طرح کیونکہ اس کا جھوٹ، اس کا گناہ اس کے ماتھے سے ٹپک رہا ہے، اور یہ وہی پیشانی ہے جس کے اندر وہ دماغ ہے جو غلط سوچتا ہے، جو میرے محبوب کے بارے میں غلط خیال کرتا ہے۔ اس لیے سزا بھی ہم اسی حصے سے شروع کریں گے۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی، بلکہ دنیا نے دیکھا کہ یہ بدر کے میدان میں کس طرح پورا ہوا۔ وہی ابو جہل جو مکہ کا فرعون بنا پھرتا تھا، بدر کے میدان میں زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا، اور اس کے سینے پر کون چڑھا؟ ایک کمزور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پر چڑھ گئے۔ چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اسے اٹھا کر کے نہیں لا سکتے تھے، تو انہوں نے اس کا سر کاٹا، اس کے کان میں سوراخ کر کے رسی ڈالی اور اسے زمین پر گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اسے پیشانی کے بل گھسیٹا گیا، دنیا میں بھی ذلت ملی اور آخرت میں اس کا عذاب بہت سخت ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے مکہ میں ایک بار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جھڑکا تھا تو اس نے عقل کر کے کہا تھا، اے محمد تم مجھے کس چیز کی دھمکی دیتے ہو؟ خدا کی قسم اس وادی میں سب سے زیادہ مجلس والے حمایتی لوگ میرے پاس ہیں، پورا قبیلہ میری پشت پر کھڑا ہے۔ تو اللہ نے اسے چیلنج کیا، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، تو وہ اپنی مجلس، اپنے یاروں اور اپنے حمایتیوں کو بلا لے، ہم بھی جلد عذاب کے فرشتے زبانیہ کو بلا لیں گے۔ زبانیہ کون ہیں؟ یہ جہنم کے وہ خوفناک فرشتے ہیں جو انتہائی طاقتور ہیں، جو مجرموں کو دھکا دے کر جہنم میں پھینکے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ذرا اپنے حمایتیوں کو بلا تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کہ تیرے ان گنے چنے بدمعاشوں کا مقابلہ میرے عذاب کے فرشتوں سے کس طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر وہ اپنے لوگوں کو اس دن آواز دے دیتا تو فرشتے اسی لمحے اسی جگہ لوگوں کے سامنے اسے دبوچ لیتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اتنے سخت چیلنج کے بعد ابو جہل کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے لشکر کو بلاتا، وہ اللہ رب العزت کے ڈر سے تھرا گیا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے ہم سب کو ایک حتمی حکم دیتا ہے، کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں تم اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ یہ پوری سورت کا نچوڑ ہے، ہرگز نہیں اس کی بات مت مانو، یعنی ان ظالموں کے دباؤ میں مت آؤ۔ یہ تمہیں نماز سے روکتے ہیں تو تم اور زیادہ نماز ادا کرو، یہ تمہیں اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں تو تم سجدہ کر کے اللہ رب العزت کے اور قریب ہو جاؤ۔ ابو جہل چاہتا تھا کہ آپ سجدہ نہ کریں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے رب کو سجدہ کرتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اسی لیے نماز مومن کی معراج ہے، یہ اللہ کے حضور حاضری ہے۔ جب ساری دنیا آپ کو ڈرائے، جب دولت اور طاقت والے آپ کو جھکانے کی کوشش کریں، تو یاد رکھیے آپ کے پاس سجدہ ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو آپ کو کائنات کے مالک کے قریب کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جائے تو پھر دنیا کو کوئی فرعون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے عزیزو، قرآن کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ آج بھی زندہ ہے۔ سورہ علق کی آیات آج 21ویں صدی میں مجھ سے اور آپ سے باتیں کر رہی۔ آج ہم بھی اسی طغیان یعنی سرکشی کا شکار ہیں۔ ہماری سائنس، ہماری میڈیکل ترقی، ہمارے اسمارٹ فونز، ان تمام چیزوں نے ہمیں یہ دھوکہ دیا ہے کہ ہم غنی ہیں، ہم سیلف سفیسینٹ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر مسئلے کا حل جانتے ہیں۔ جب وائرس آتا ہے، جب زلزلہ آتا ہے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے بے بس ہیں۔ ہمیں اپنے اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب یعنی سبب پیدا کرنے والے اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ٹیکنالوجی استعمال کریں
لیکن دل کا توکل صرف اللہ رب العزت پر رکھیں۔ ہو سکتا ہے آج کوئی آپ کی گردن پر پاؤں رکھنے والا نہ ہو، کوئی ابو جہل نہ ہو، لیکن ایسے دوست اور ایسا معاشرہ ضرور ہے جو آپ کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ وہ دوست جو اذان کے وقت کہتا ہے یار ابھی بیٹھو بعد میں پڑھ لیں گے۔ وہ کلچر جو آپ کو داڑھی رکھنے یا حجاب کرنے پر پسماندہ ہونے کا طعنہ دیتا ہے، آپ کو بیک ورڈ کہتا ہے۔ وہ سوشل میڈیا جو آپ کو نماز سے غافل کر دیتا ہے، یہ سب اسی روکنے والے کردار کی جدید شکلیں ہیں، اور یہ آج کے ابو جہل ہیں۔ اللہ کا حکم آج بھی وہی ہے، لا تطیعہ، ان لوگوں کی مت سنو۔ آپ کی پیشانی آپ کے وقار کی علامت ہے، اسے جھوٹ، دھوکے اور تکبر سے آلودہ نہ کریں، اسے گناہ گار نہ بنائیں، اسے اللہ کے سامنے جھکا دیں اس سے پہلے کہ اسے پکڑ کر کے گھسیٹا جائے۔ جو پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اللہ اسے دنیا کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ آج ہم ڈپریشن، انگزائٹی اور خوف کا شکار ہیں۔ ہم سکون کے لیے تھراپسٹ، دوائیاں اور نشے کی طرف بھاگتے ہیں۔ قرآن نسخہ بتاتا ہے وسجد واقترب۔ جب بھی دنیا کا بوجھ بڑھ جائے، جب بھی لوگ تنگ کریں، جب بھی خوف محسوس ہو، سجدے میں گر جاؤ، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً دلوں کا سکون وہ اللہ رب العزت کے ذکر ہی میں پوشیدہ ہے، کیونکہ جو رب کے قریب ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کی آج کل کے ابو جہلوں سے حفاظت عطا فرمائے اور ہمارے ایمانوں کو سلامتی عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجنا نہ بھولیں، اور ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اپنے دوستوں، احباب، گھر والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس نیکی کے ثواب میں شامل ہو سکیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔